السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں سورہ مزمل کی کچھ فضیلتیں ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا سورہ مزمل کا راز کیا ہے۔ سورہ مزمل کی فضیلت جب آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ دیکھیے کس طریقے سے انداز بیان دیکھیے رب کا۔ اللہ تبارک و تعالی جس نبی کو بلایا اس کے نام سے بلایا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی الہی نازل ہوتا تھا نا، تو وحی الہی کی جو تاب ہے نا، اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو وہ اس کی جو تاب ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا سخت گراں گزرا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو رب نے اپنے نبی کے اس انداز کو اس طریقے سے بیان فرمایا، یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے۔ کیا پیارا انداز ہے۔ یا ایہا المدثر، کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اے کمبل اوڑھنے والے محبوب۔ تو یہ پیارا انداز ہے رب اور اپنے محبوب کے درمیان۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب جھرمٹ مارنا کسے کہتے ہیں، جب کسی چیز سے کوئی روشنی چھن کے نکلتی ہے نا تو اسے قمقمہ بولا جاتا ہے۔ تو رب اور محبوب کے درمیان یہ بات کس لیے کی گئی یہ تو نہیں پتا، لیکن عاشقوں نے اس کا جواب اس انداز میں دیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھ کر بیٹھا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے چادر سے چھن چھن کر نکلا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یا ایہا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے۔ اور اس سورت کی شان نزول بھی یہی ہے۔ اب دیکھیے اس سورت کی آپ کو خاصیت بتاؤں۔ اس سورت کی خاصیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سورہ مزمل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی روشن کر دیتا ہے، اس کی آخرت بھی روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا سورہ مزمل پڑھنے والے کی دنیا بھی اللہ روشن کرتا ہے اور آخرت بھی روشن کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قم اللیل، رات کو عبادت کرو، قم اللیل، رات میں قیام کرو۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادتیں شروع کر دی۔ صحابہ کرام جو ہے عبادتیں کرنے لگ گئے۔ جب دیکھا پوری رات صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں شروع کر دی، نمازیں شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اب اس تھوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں قید کر دیا ہے۔ کہا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت کرو مگر تھوڑا۔ اب یہ تھوڑا کتنا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق اور عبادت کا طریقہ طرز دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طرز۔ اور ایک آیت کا بھی منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات والی نماز میں ایک آیت کے بعد بھی رکوع کیا ہے۔ تو یہ جو
مراتب ہے نا جو رات کی عبادتیں کیا کرتا ہے، آج لوگ جو ہے میک اپ کے شوقین ہو گئے ہیں اور میک اپ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو رات کی عبادتیں کیا کرتا ہے نا، جو تہجد کی نماز، قیام اللیل وغیرہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ میک اپ کا کمال الگ ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ جس کے چہرے کو منور کر دے، جس کے چہرے کو روشن کر دے، تو پھر اس کے چہرے کی تاب دنیا کا کوئی انسان نہیں لا سکتا، اس کے چہرے پہ وہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور عبادتیں کرنے والا جو رات کی عبادتیں کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ وہ روشنی، وہ نور اور وہ ہیبت پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھنے والا اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے نا، وہ رات کی عبادتوں کو اپنا جو ہے معمول بنا لیا کرتا ہے۔ تو نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات یا اس سے کم، اور پھر فرمایا او زد علیہ، آپ چاہو تو کچھ بڑھا بھی سکتے ہو، آدھی رات یا اس سے کم آپ عبادتیں کریں، لیکن اگر آپ کا دل کرے نا او زد علیہ، اور بھی بڑھا سکتے ہو، آپ کی مرضی ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم رب سے باتیں کریں تو کچھ اور بڑھا دو۔ اے محبوب، جب رات کو عبادتیں کرنا نا، جب رات کو میری بارگاہ میں آنا نا، تو جلد بازی نہ کرنا، ورتل القرآن ترتیلا کا خیال رکھنا کہ قرآن ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا۔ کہا جلد بازی بالکل نہیں، جب مجھ سے باتیں کرو نا تو محبوب تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام کے ساتھ باتیں کرنا۔ اب دیکھیے آپ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم جانتے ہیں کہ آنے والا دن آپ کا سخت ہونے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے، آپ دھیان سے سنیے گا۔ رب تبارک و تعالی بتا بھی رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سخت دن آنے والا ہے آپ پر، اور لیکن پھر بھی قم اللیل، محبوب رات کو عبادت کرو۔ اور دیکھیے ہم گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے سورہ نبا میں کیا فرما رہا ہے، انا جعلنا اللیل لباسا، کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ تم آرام کرو۔ ہم گنہگاروں کے لیے تو کہا رات تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے، اور نبی سے رب فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، جو معصوم ہی نہیں بلکہ سید المعصومین ہے، اس سے رب فرما رہا ہے کہ آپ رات کو عبادت کرو، اور گنہگار بندے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ تم آرام کرو۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آیا کرتی ہے کہ جو میرا محبوب ہوتا ہے نا، وہ رات کو اس سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے اور اس سے باتیں ہوا کرتی ہے۔ ہم جان رہے ہیں کہ دن میں بہت سارے کام ہوں گے، تمہیں دین کے کام کرنے ہیں، تمہیں طائف بھی جانا ہے، تمہیں ہر جگہ جانا ہے جہاں کے دین کی خدمت کرنی ہے، دن میں بڑا کام ہے، لیکن محبوب رات میں کچھ دیر مجھ سے باتیں کر لیا کرو۔ تو یہ عبادت کا جو مزہ ہے، رات کو تہجد کی نماز، قیام اللیل کا جو مزہ ہے نا، وہ الگ ہی مزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ناظرین کرام، یہ جو عبادتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے نا، اب اس کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ آدھی رات نہیں، کچھ دیر بھی رات کی عبادتیں کر لیا کرو۔ یہ جو رات کی عبادتیں ہیں، عشاء کی نماز کے علاوہ نفل نماز جو نوافل ہے، اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کچھ دیر ہی 2 رکعت کے لیے ہی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دن اور رات کو بہتر سے بہتر کرتا چلا جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔